بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آئیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور نمرود کا واقعہ لے کر آیا ہوں، ضرور مکمل سنیں اور دوسرے تک ضرور شیئر کریں۔ الغرض، حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر مذکورہ سے نکل کر بیت المقدس کی طرف چلے گئے، جس کو فلسطین بھی کہتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس میں پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اکرام فرمانے لگے۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے ابراہیم، زمین کی طرف جتنا دیکھو گے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین کی طرف دیکھا تو اس جگہ سے آب رواں جاری ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دیکھے کیا کہ نرم زمین میں میوہ درخت لگے ہوئے ہیں، بغیر پانی کے فصل پیدا ہوتی ہے۔ اور سائرہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں بی بی ہاجرہ کو دیا تھا۔ ہاجرہ نام بھی اسی واسطے ہوا کہ جب بادشاہ سائرہ خاتون کے ساتھ برا قصد کرتا تھا تو اسی وقت اس کا ہاتھ خشک ہو جاتا۔ اس کے بعد اس نے توبہ کی، حضرت سائرہ خاتون سے کہا کہ میرے پاس ایک خادمہ ہے، آپ اس کو اپنی خدمت میں لے جائیے۔ جس وقت میں اس سے برا قصد کرتا تھا اس وقت ہی ہاتھ میرا ایسا ہی خشک ہو جاتا تھا۔ اور نسلی اعتبار سے بی بی ہاجرہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی ہوتی ہے، اور انہی کے بطن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل منسوب ہے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر مذکورہ میں قیام کیا اور عمارتیں بنوائی، اور روایت ہے کہ ایک شخص سام بن نوح کی اولاد میں سے حضرت خلیل اللہ کے زمانے حیات موجود تھا، چنانچہ انہوں نے بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ مل کر ملک آباد کیا اور بہت کثیر تعداد میں لوگوں کو شرعی احکام بتائے۔ جب کچھ لوگ آپ کے ہم عقیدہ ہو گئے تو ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، ہم کو ایک قبلہ چاہیے تاکہ ہم سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر خدا کی عبادت کیا کریں۔ یہ گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے ہو رہی تھی۔ حضرت جبرائیل امین تشریف لے آئے اور رضا الہی سے ایک پتھر بحث سے لا کر اب جہاں بیت المقدس ہے وہاں رکھ دیا اور کہا ابراہیم هذه قبلتك وقبلۃ الانبیاء من بعدی۔ ترجمہ، کہا حضرت جبرائیل نے اے خلیل اللہ، یہ تمہارا قبلہ ہے۔ اور حدیث میں آیا کہ 40,000 پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ ان سب انبیاءوں سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور سب سے آخر میں پیغمبر آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ وہ اس پتھر کی طرف قبلہ روح ہو کر خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی پتھر کا نام صخرۃ اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رہے اور اولاد بھی ان کی وہاں پیدا ہوئی۔ فرمان الہی ہوا کہ اے ابراہیم، تم نمرود کے پاس جاؤ، اس کو تمام لشکر سمیت میری طرف بلانے کی دعوت دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے زمین بابل میں جا کر نمرود لعین سے کہا، اے نمرود، کہو لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ نمرود نے کہا کہ ابراہیم، تیرے خدا مجھے کچھ حاجت نہیں، اور تو یہ بھی دیکھنا کہ آسمان مملکت بھی میں تیرے خدا سے چھین لوں گا۔ اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے ملعون، تو آسمان پر کس طرح جائے گا؟ وہ بولا، میں آسمان پر جانے کی تدبیر کرتا ہوں۔ تب اس ملعون نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ 4 گدھوں کو پالے۔ جب وہ بڑے ہو گئے تو ایک تابوت بنوایا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب کیا جائے۔ بڑا ہی متکبر ہوا، اب کیا کروں؟ شیطان مردود بھی اس کے ہم نشینوں میں آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، تابوت کے چاروں کنارے پر گدھوں کو باندھو، ایک رات تک ان کو بالکل بھوکا رکھو، بعد اس کے ہر ایک کے سامنے اوپر کی طرف گوشت باندھ کر لٹکا دو۔ جب یہ چاروں گدھا گوشت کھانے کا قصد کریں گے تب تجھ کو آسمان کی طرف لے اڑیں گے اور تھوڑی ہی عرصہ تک تابوت سمیت تجھے آسمان پر پہنچا دیں گے۔ جب تو وہاں پہنچ جائے گا تو ابراہیم کے خدائے سلطنت فوراً چھین لینا اور پھر اپنا تسلط وہاں پر قائم کر دینا، اور اپنے ہمراہ ایک مصائب کو بھی لے لینا۔ جب ایک روز اوپر گزرے گا تو ٹیلے اور پہاڑوں زمین کے یکساں معلوم ہوں گے، پھر دوسرے دن تمام عالم دریا کی مانند نظر آئے گی۔ اس وقت سمجھنا کہ اب میں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس ابلیس لعین نے ایک کو کہا اور نمرود بادشاہ نے اسے سنا، پھر ویسا ہی کیا اور ایک مصائب کو اپنے ساتھ لے کر اس تابوت میں سوار ہو کر آسمان کی طرف چلا۔ جب کچھ بلند ہوا تو اپنا تیر کمان سے لگا کر چاہا کہ آسمان کی طرف لگا دیں۔ اس وقت اس کے مصائب نے کہا کہ اے مردود بادشاہ، تو کیا کرتا ہے؟ اس نمرود نے کہا کہ آسمان کے خدا کو تیر لگا کر ملک آسمان اس سے چھین لیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اے نمرود، تو جس کو تیر لگانا چاہتا ہے وہ خدا اس لائق نہیں ہے۔ ارے وہ سچا خدا ہے جس کو حضرت ابراہیم پوجتا ہے، اور نام اس کا قہر و جبار بھی ہے۔ تو سب سے بدبخت ہے۔ تب نمرود پلید نے غصے میں آ کر اس کو وہاں سے ڈھکیل کر گرا دیا۔ فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر اس کو بے حساب و کتاب بہشت میں لے گئے۔ پس نمرود نے آسمان کی طرف تیر لگایا۔ اس وقت جناب باری سے حکم آیا کہ اے جبرائیل، نمرود کے تیر کو لے کر مچھلی کی پشت پر لگا کر نمرود کی طرف ڈال دو
تاکہ کوئی دشمن بھی میری درگاہ سے محروم نہ جائے۔ تب جبرائیل علیہ السلام اس تیر کو لے کر مچھلی کے پاس آئے۔ مچھلی نے کہا کہ اے جبرائیل، اس کو کیا کرو گے؟ جبرائیل نے کہا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ اس تیر کو تیرے پیٹھ کے خون سے آلودہ کر کے نمرود کی طرف ڈال دوں تاکہ وہ خدا کے درگاہ سے نا امید نہ ہو۔ یہ سن کر مچھلی نے درگاہ الہی میں نہایت مؤدبانہ التماس کیا کہ اے الہ، اس بے گناہ کو دشمن کے تیر سے مارتا ہے۔ تب ندا آئی کہ مچھلی، اس وقت تو رنج تجھ کو ہوتا ہے، دوسری بار تجھ کو ہرگز نہ ہوگا، نہ تجھ کو کوئی تکلیف ہوگی۔ پس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نمرود کے تیر میں مچھلی کا خون لگا کر اس ملعون کی طرف پھینک دیا۔ جب نمرود نے اپنے تیر کو خون آلودہ دیکھا تو بہت خوش ہوا اور کہنے لگا میرا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، اب آسمان کے خدا کو میں نے مار ڈالا ہے۔ پر جو گوشت کے اوپر کی طرف باندھا تھا اب وہی گوشت تابوت کے نیچے کی طرف باندھ دیا۔ جب گدھوں نے گوشت نیچے کی طرف دیکھا تو انہوں نے نیچے کی طرف قصد کیا، فوراً زمین پر آ پہنچا۔ جب تمام لوگوں کو اس بات کی خبر ہوئی تو بہت سے لوگ بوجہ خوشی کے بے ہوش ہوئے اور بعد ایک ساعت کے ہوش میں آئے۔ تب سب کے سب علیحدہ علیحدہ اپنا خیال بیان کرنے لگے، ان میں کوئی بھی ایک دوسرے کی باتیں سنتا ہی نہیں تھا، جبکہ بوجہ خوشی کے پھولے نہ سماتے اور اصل حقیقت کو بھی پوجتے نہ تھے۔ اور ایک روایت میں کہتے نوح علیہ السلام جو جودی پہاڑ پر جب کشتی پر اترے تو جو لوگ حضرت کے ساتھ کشتی پر تھے انہوں نے ایک ایک گاؤں جداگانہ آباد کیا تھا اور علاقہ کا نام ثمانیہ تھا۔ وجہ تسمیہ اس کے حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ میں بیان ہو چکی ہے۔ ان لوگوں کو حضرت نے فرمایا کہ ہر شخص اپنی اپنی آبادی میں جا کر بسے، اس بات کو کسی نے نہ مانا۔ پس حضرت نے دعا کی، تب ہر قوم علیحدہ علیحدہ زبان پیدا ہوئی، کوئی کسی کی بات نہ سمجھتا تھا یہ کیا کہتا ہے، اسی وجہ سے متفرق ہوا، اطراف جہاد میں شہر آباد عمارت بنا کر بسے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ کشتی نوح کے ساتھ کسی نے دشمنی پیدا کی تھی، وہ بولے جب حضرت نوح کشتی سے اترے گا تو ہم اس کو مار ڈالیں گے۔ وہ لوگ کشتی سے اترتے ہی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی زبان مختلف کر دی تاکہ کسی کی بات کوئی نہ سمجھے، حضرت نوح علیہ السلام سے دشمنی نہ کر سکے۔ اس وقت ہر شخص اپنے حال پر رہ گیا۔ جب نمرود لعین آسمان پر سے زمین پر آیا تو حضرت ابراہیم سے کہا کہ دیکھ تیرے خدا کو میں نے مار ڈالا ہے، میرے تیر میں جو خون لگا ہوا ہے یہ اسی کا نشان ہے، اب تیرے خدا نے ملک آسمان چھین لیا۔ یہ باتیں سننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے مردود، میرے خدا کو کوئی نہیں مار سکتا اور نہ وہ کبھی مرنے والا ہے، وہ سب پر قادر ہے، وہ قہار ہے، وہ سب مقہور و رزاق ہے، سب مرزوق ہے، وہ خالق ہے، سب مخلوق ہے۔ پھر لعین نے کہا کہ ابراہیم، تیرے خدا کا شکر کتنا ہوگا، تیرے خدا کا لشکر کتنا ہوگا، میں تیرے خدا کو آسمان پر مار چکا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس لشکر کو بھی مار ڈالوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرے خدا کی لشکر کی کوئی خبر نہیں جانتا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، ترجمہ کوئی نہیں جانتا کہ تیرے رب کا لشکر مگر وہی۔ پھر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں تو بھی اپنے خدا کا لشکر جمع کر تاکہ میرے ساتھ مقابلہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مردود، تو اپنا لشکر جمع کر، میرا خدا کن فیکن میں جمع کر دے گا۔ تب اس مردود نے مشرق و مغرب اور روم اور ترکستان اور ہند سے تمام لشکر فوج بلا کر جمع کیا۔ 300 فرسنگ یعنی 900 کوس تک اس کی لشکر چھاونی پڑی اور وہ مردود تقریباً 60 برس تک اسی خیال میں باطل اور فکر بیہودہ میں پڑا رہا۔ تمام لشکر و فوج زمین بابل میں لا کر جمع کرتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے پلید خدا سے شرم کر، وہ تمام مخلوقات کا خالق و رازق ہے، اسے ذرا تو ڈر اور اپنا خالق جان کر اس نے تجھے دنیا میں سلطنت دی اور آخرت میں بھی دینے والا ہے۔ اس پلید و ناپاک نے کہا کہ مجھے تیرے خدا سے کچھ حاجت نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے دعا مانگی، اے بارہ الہ، یہ ملعون نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو ہلاک کر۔ حضرت جبرائیل امین آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تمہاری دعا قبول ہوئی۔ پس نمرود نے 60 لاکھ سوار زیرہ پوش تیار کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا خدا کو اگر طاقت ہے تو کہہ دے کہ دنیا کے بادشاہی ہم سے چھین لے، مگر پہلی فوج سے آ کر لڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کی، حکم آیا تو کیا مانگتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا خدا تیری مخلوقات میں سے مچھر ادنا ضعیف اور ہر جانور کو خوراک ہے، میں اسے مانگتا ہوں کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ مچھروں کو
چھوڑ دے، اور اسی وقت فرشتوں پر فرمان الہی ہوا کہ تم کو کوہ قاف میں جا کر مچھروں کے سوراخوں میں سے ایک سوراخ کھول دو۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ الہی کتنے مچھر چھوڑیں گے؟ حکم ہوا کہ صرف 60 لاکھ مچھر چھوڑ دو، تاکہ ہر ایک سوار کے مقابلے میں لشکر نمرود کے ایک ایک ہو جائے۔ تو نمرود اپنی قوت اور شجاعت دیکھے اور معلوم کرے کہ فرشتے نے حکم الہی سے جا کر ایک سوراخ اس میں کھول دیا۔ تب مچھر ابری کی مانند زمین میں بابل میں جہاں نمرود کی لشکر گاہ تھی جا پہنچے۔ جناب باری تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے مچھر، وہ تمہاری خوراک نمرود کے لشکر میں ہے اور تم سب ان کو کھاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے جا کر کہا کہ اے نمرود، دیکھ میرے خدا کی فوج آ پہنچی ہے۔ جب نمرود نے دیکھا کہ مانند ابر کے سیاہ کے ہوا پر کچھ چلا آتا ہے، تو اس لعین نے اپنا سپاہیوں کو کہا کہ ہوشیار ہو، حکم کھڑا کرو اور لڑائی کا نقارہ بجاؤ۔ انہوں نے ویسا ہی کیا اور کہتے ہیں کہ شور و گل سے نمرود کی لشکر کی زمین پر زلزلہ پڑ گیا۔ پس کیا تھا کہ آنن فانن فوج الہی آ پہنچی اور شور و گل آدمیوں کا جو نمرود کے لشکر میں ہو رہا تھا مچھروں کی آوازوں سے کم ہو گیا، اور جہاں پر فضا پڑ گیا اور مچھروں کے گل سے جہان پور ہو گیا، اور جوش و خروش اس مردود کا جاتا رہا، اور ہر سوار کے سر پر ایک ایک مچھر بیٹھ گئی، اور مچھر اپنے ڈنگ سے ان کے سروں میں چبو چبو کر مغز اور گوشت اور پوست اور رگ آنت خون سواری سمیت سب کا سب کھا گئی۔ اللہ کے فضل و کرم سے مچھر ذرا بھی مانند سے نہ ہوئی، اور ایک دوسرے روایت میں ہے کہ ہڈی تک ان کی کھا گئے۔ اس ملعون کے لشکر گاہ میں ایک آدمی باقی نہ رہا۔ ایک مچھر کانا، لنگڑا، لولا، گرز ہر عضو میں اس کے نقص تھا۔ وہ مچھروں کا سردار تھا۔ اس نے خدا کی درگاہ میں عرض کی، الہی نمرود ملعون کو میرے ہاتھ سے ہلاک کر، اس کے عوض مجھے ثواب ملے گا۔ پس خدا نے اس معروضات قبول فرما لی۔ جب نمرود مردود اکیلا گھر کی طرف بھاگا اپنی لشکر گاہ سے، تو بالا خانہ میں جرم بابل کے بیٹھ کر یہ تشویش کرتا رہا کہ ہمارا تو اتنا بڑا لشکر سارا کا سارا مارا گیا، ہم سے کوئی بھی ایک مچھر کو نہ مار سکا۔ وہ میرا سردار مچھر جو لنگڑا ایک آنکھ کا کانا تھا اس مردود کے زانو پر جا بیٹھا۔ اسے دیکھ کر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسی طرح کے جانور آ کر ہمارے سارے لشکر کھا گئے، اگرچہ یہ جانور نہایت ضعیف اور چھوٹے نظر آتے مگر ہمارے لشکر کچھ نہ کر سکے۔ یہ کہہ کر چاہا کہ اس کو پکڑے، اتنے میں وہ مچھر اس پلیت کی ناک میں چلی گئی۔